ایک نوجوان کے بارے میں آتا ہے کہ بڑا خوش تھا کیونکہ آج ایک بہت بڑی کمپنی میں اس کا انٹرویو تھا. وہ سوچنے لگا کہ اس کمپنی میں مجھے لازمی کامیابی حاصل کرنی ہے اور جب میں انٹرویو میں پاس ہو جاؤں گا, میری جاب لگ جائے گی, تو میں اپنا جو گھر ہے وہ چھوڑ دوں گا. وجہ کیا تھی کہ امی ابو کی بار بار اور ہر بات میں ڈانٹ ڈپٹ, ہر بات میں ٹوکنا, ہر بات میں کچھ نہ کچھ نصیحتیں کرنا, اس سے اس کی طبیعت بیزار ہو گئی تھی. وہ سوچنے لگا کہ اس بار اس کمپنی میں اگر مجھے جاب مل گئی تو میں اپنے گھر کو چھوڑ دوں گا. یہ سوچتے سوچتے وہ کمپنی میں پہنچا. ویٹنگ ایریا میں بہت سارے نوجوان تھے, ہال بھرا ہوا تھا اور انٹرویو دوسری منزل پر ہونا تھا. وہ یہ سوچ کر بیٹھا کہ میری بھی باری آئے گی. ایک ایک کر کے ہال سے نوجوان جانے لگے. کچھ دیر بعد ہال کا ایک پورشن خالی ہو گیا تو اس نے دیکھا کہ پنکھا چل رہا ہے. فوراً ابو یاد آ گئے کیونکہ پنکھا ایسے ہی چل رہا تھا. وہ اٹھا, اس نے پنکھا بند کر دیا. باہر نکلا تو ایک ٹیبل پر کولر رکھا ہوا تھا جس سے نل سے پانی ٹپک رہا تھا. فوراً اس کو پھر ابو یاد آ گئے. اس نے نل کو بھی ٹائٹ کیا. اب جناب سیڑھیوں کی طرف بڑھا تو دن کی روشنی میں لائٹ جل رہی تھی. حسب عادت اس نے لائٹ آف کی. پہلی منزل پر پہنچا تو راستے میں جگ اور گلاس رکھا ہوا تھا. یہ سوچ کر کہ کہیں دوسروں کو ٹھوکر لگے گی تو زخمی نہ ہو جائے, اس نے جگ گلاس اٹھا کر ٹیبل پر رکھ دیا. دوسری منزل پہ پہنچا تو دیکھا کہ راستے میں کرسی رکھی ہوئی ہے اور سارے لوگ بچ بچ کے اسے نکل رہے. اس نے کرسی کو اٹھا کر میز کے قریب رکھ دیا. خیر اوپر کے ہال میں پہنچے تو یہ دیکھ کر اس کو بڑی مایوسی ہوئی کہ جتنے بھی انٹرویو دینے والے تھے وہ اندر آفس میں جاتے فوراً باہر آ جاتے, اندر آفس میں جاتے فوراً باہر آ جاتے. ایک نوجوان سے پوچھا کہ کیا انٹرویو نہیں ہو رہا؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ نہیں, آج انٹرویو نہیں ہو رہا, صرف فائلیں جمع کی جا رہی ہیں. اس کا دل ٹوٹ گیا کہ آج بھی میرا سلیکشن نہیں ہوگا. خیر جب آ ہی گیا تھا تو یہ بھی اندر پہنچا اور اندر پہنچ کر اس نے اس آفیسر کو فائل دی. اس نے جیسے فائل چیک کی تو اس نے کہا کہ آپ ہمارے یہاں کب سے جوائننگ دے سکتے ہیں؟ کب رہ گئے. وہ اس آفیسر کو دیکھنے لگا تو آفیسر مسکرا کر کہنے لگا کہ ہم آپ سے مذاق نہیں کر رہے, آپ ہمارے یہاں سے کب سے جوائننگ کر سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا سر انٹرویو. تو کہا کہ ہم انٹرویو نہیں لے رہے, ہم نے CCTV کیمرے لگا رکھے ہیں. اتنے سارے نوجوان آئے, آپ ہی نے فالتو پنکھے کو بند کیا تھا, آپ ہی نے دن کی روشنی میں جلتی ہوئی لائٹ کو آف کیا تھا, آپ ہی نے راستے میں پڑا ہوا جگ گلاس اٹھا کر رکھا تھا, اور آپ ہی نے راستے میں رکھی ہوئی کرسی جو ہے وہ اٹھا کر میز کی طرف رکھی. لگتا ہے کہ آپ کے امی ابو نے آپ کی اچھی تربیت کی ہے. سوشل میڈیا کے ناظرین, یہ بھی زندگی کا ایک انداز ہے کہ ایک شخص تو خود سوچتا ہے کہ میں کسی کی نہ مانوں, اور ایک وہ شخص جو اپنے خاندان میں اپنے بڑوں سے اور اپنے اساتذہ کی دی ہوئی تربیت کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے. وہ زندگی کے کئی مراحل میں, بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ ہر مرحلے میں کامیابی حاصل کرتا ہے, کیونکہ اس نے اچھے لوگوں سے اچھی تربیت حاصل کی ہے اور اس اچھی تربیت کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے. آپ بھی آگے بڑھیے, اچھے لوگوں سے اچھی باتیں سیکھیے اور ان اچھی باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے. انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی.